السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، بلکہ آپ کو جو خبر دینے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے، اور ناظرین سنڈے کے دن انجینئر محمد مرزا صاحب کی اکیڈمی لگتی ہے اور اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سنڈے والے دن جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج کے دن ہی یعنی 10 بج کے غالباً 40 یا 45 منٹ پر یعنی ایک نوجوان 18 یا 19 سال کا ہوگا، وہ دو سڑکیں ہیں، دوسری سڑکیں یعنی سیر پہ ایک جگہ پہ لیٹ جاتا ہے، تو اس بندے نے یعنی برسٹ مارا یعنی فائرنگ کی ہے۔ تو بتلایا یہ بھی جاتا ہے کہ جو پولیس والا ہے نا، اس کے یعنی پاؤں میں لگی ہے گولی۔ تو خیر ناظرین، لیکن یہاں پہ آپ حیران ہوں گے کہ شاید 2021 میں بھی ایسا ہی کام ہو چکا ہے انجینئر محمد مرزا صاحب کے اوپر۔ لیکن ناظرین ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، انجینئر محمد مرزا صاحب جو ہے نا، اس بندے نے کھل کر عقیدہ توحید بیان کیا ہے، وہ آپ کو اس بات کا علم ہی ہے، کیونکہ اگر آپ معاشرے کے اندر یہ بات دیکھیں گے تو جو بندہ حق بات کرتا ہے آپ کو پتہ اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اور انجینئر محمد مرزا صاحب انہوں نے توحید تو بیان کی ہے، وہ بھی آپ کو اس بات کا علم ہے، بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بات کہتا چلوں، جو عقیدہ توحید ہے نا وہ بندے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اب دیکھیں گے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں نا، انہوں نے آ کر اپنی قوم کو عقیدہ توحید کی ہی دعوت دی ہے۔ تو بلکہ پہلے اس پارے کی بھی آیت پڑھیں گے، نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو آخری وقت ہے، اپنے رب العالمین سے ملاقات کرنے لگے ہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، یعنی نبی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور کیا پہلا سوال کیا کر رہے ہیں، کیا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کے سب کہنے لگے الہ واحدہ، ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ تو ناظرین ایک اللہ کی ہی عبادت کرنا چاہیے، اور مشکل کشا بھی ایک اللہ کو ہی ماننا چاہیے، حاجت روا ایک اللہ کو ہی ماننا چاہیے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ کو ہی ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات پوری دنیا کا نظام چلا رہی ہے۔ تو عقیدہ توحید پہ بات ہی ہم کرتے چلے تو دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں رب العالمین کے ساتھ ملا کہ اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہیں کیا، تو فرمایا وہ جنتی ہے، اور ایک وہ بندہ جس نے ذرہ برابر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، وہ بندہ جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، تو ناظرین آپ کو میں صحیح بخاری کی بھی ایک حدیث سناتا چلوں، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ محبوبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر مرد کو دیکھ لوں، میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو یہ بات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلائی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے ساتھ کو بتا دیں، میں ساتھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی ذات غیرت مند ہے۔ تو ناظرین اگلی حدیث بھی ہم پڑھتے چلے، اگلی حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرکت ولا تترک صلاة مکتوبة متعمدہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے وصیت کی، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں مجھے وصیت کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی میرے دوست نے، کیا اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ جسم کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ یقین مانیے عقیدہ توحید بہت ہی ضروری ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔